اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کی۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال حسن کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی رعنائیوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا ما فی الضمیر کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مالک نے اسے عقل، شعور دیا، اور جو بڑی طاقتور مخلوق نظر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اتنے اتنے بڑے جہاز ایک انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے، جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملکوں کو سر کرنا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کی۔ اور پھر اگر وہ مسلمان ہے، پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسان ساری مخلوق میں افضل ہے، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نیکی کے ارادے کرنے چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے، خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا۔ عمرے تراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ میں بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے۔ آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے، اور رب نے نہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے بیکار کر لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20 50 60 لوگوں کو لے کر چلتا، کفالت کرتا، نمائندگی کرتا، آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا، گھبرانا نا، وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے، وہ مجبوریاں سناتا ہے، وہ کچی کچی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا، وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ اتنی کمزور بات کرے گا، اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، اور پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ تو کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا، پانی بڑا بھی گندلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ ایک
اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کہیں حالات بڑے خراب ہیں، اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا، فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی دنیا دار ہو گیا، پیر بھی خراب ہو گئے، مولوی بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی خراب ہو گئے، اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے، اور تاجر بھی خراب ہو گئے، اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی، فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر کے لوگ اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہے، کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے۔ آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے، رستے میں 3-4 جگہ بنی ہوئی ہیں، پانی پئیں، چائے پئیں، جوس پئیں، بندوبست ہے، آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے، رات کو گئے تھے، اور جناب اسماء بنت ابی بکر جب رات کو کھانا لے کے جاتی تھی تو وہاں تو دن کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آبادی کوئی نہیں۔ اس وقت کیا منظر ہوگا، اور اب رستہ بن گیا تھا، اب تو رستہ بھی نہیں تھا، تو حضرت اسماء کہتی ہے میں اکیلی روٹی پکاتی تھی، پھر اسے باندھتی تھی، پھر میں یہ نہیں کہ 2-4 میرے ساتھ ساتھی چلو تو پھر غار سور پہ چلتے ہیں، لوگ تو یوں جاتے ہیں نا، فرماتی میں دیکھتی تھی ادھر ادھر کہ کوئی ہے تو نہیں، دیکھ تو نہیں رہا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو جاتی تھی اور غار پہ کھانا دے کے آتی تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا تھا حضور پتھر نکیلے ہیں، ان کی نوک تیز ہے، کہیں مقدس قدموں کو تکلیف نہ دیں، اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے۔ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، درویش کہنے لگے پپا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب، اس نے محنت کب کرنی ہے، جدوجہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب بڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا۔ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کائنات میں قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا، یہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تو مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے، تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں، پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے، اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے، یا رسول اللہ بتائیے، تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دان شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات، چاہو نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی رہ دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے، سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ہی بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، اب کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے، صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے،
کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا. خدا را مہربانی کرے, تھوڑا سا دل بڑا کرے, تھوڑا سا. وہ ساس کہتی ہے جی میں کہ معاف کر دیا جی, تمہیں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کتنے نے, مثلاً کیا ہے, گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو. بہو سے کہے تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں, اس کو معاف کر دوں, آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی. مہربانی کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو. اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے, ابے نے بھی ظلم کیے, اس نے بھی کیے. حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے, کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے. تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے, معاف کیا, ہو گئی بات. اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرما حضور نے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر, وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے, بڑا کرتے ہیں, پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں. مجھے معافی ہو سکتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو گیا, ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بیوی پھر آئی, کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں, یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے, یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے. جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے. حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا. کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا, عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے, زرہ دے دیتے تھے, پگڑی دے دیتے تھے, چھڑی دے دیتے تھے, یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی. اگر کوئی مل جائے نا نشانی, محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں. کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کی نشانی کے لے جا, اسے کہہ دے میں نے معاف کیا. اب اکرما کو معافی ہو گئی, وہ آ رہے ہیں, یوں اخلاق بدلتے وہ آ رہے ہیں. یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں, اب ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے. یہاں انوکھا باب ہے, اکرما کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں, فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے, سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے. اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا. اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں, ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے نہ کرنا, اس کا تو ابا ہے نا, اس کا تو باپ ہے نا, کوئی بات نہ کرنا, اسے تکلیف ہوگی. کس کے لیے صحابہ رو رہے ہیں, حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو. وہ آ گئے, قدموں سے لگ گئے, کلمہ پڑھ لیا, کھول کے روئے, حضور میرے لیے بھی معافی ہے. تو کریم نے فرمایا ہاں میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں, ہے نا معافی. اکرما مسلمان ہو گئے. پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے جو اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی اب حمایت میں لڑے گی. مجھے بتائیں ایک ایک گلی اکرما گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے, ایک ایک گلی. اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے, اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا, پچھلے داغ نہیں صاف کرنے, میں جاؤں گا, گلی گلی جاؤں گا, نگر نگر جاؤں گا, جھنڈا لے کے جاؤں گا, میں بتاؤں گا. کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے. انقلاب آتے ہیں, عادتیں بدلتی ہیں, طبیعتوں میں تغیر آتا ہے, کون کہتا ہے نہیں آتا. میں جاؤں گا. ہمس میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرما لڑے, سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں, اور پھر ہمس کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے. کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا, میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا, ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے, اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے, جھوٹ چھوڑ دے, بددیانتی چھوڑ دے, دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی ہے, وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے, اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے, اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے, اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سار کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں, اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں, یہ تو سیف اللہ ہے, یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے, شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے, میں بادشاہ ہوں. سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ
تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں نصیحت کروں، تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئی، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ وہ سنگیوں یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو کباہتے ہیں کچھ اپنے ساتھ جان کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے، میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت میں بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نا ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آگے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گوشت وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست ہے۔ آپ کو کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا، بھائی یہ کیا بن گیا؟ چلے اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت میں فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت میں فٹ نہیں ہونے چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ۔ جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کیا آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور کس سے نکلے؟ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے،
को ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पाँव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पाँव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पाँव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दी। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, अगर ज्यादा है तो मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने वजूद से काम लेना है, बेकार वक्त कब तक गुजरना है। कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रें आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते। हजरत फुजाला बिन उमैर एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुरखूंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़ काबा करने चला गया। तवाफ़ काबा कहते वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए और मुझे नहीं बताना पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तेरा नाम फुजाला है। मैंने कहा हाँ। तो महबूब फरमाने लगे क्या बातें कर रहे हो अपने आप से। कहते मैं दिल में सोच रहा था कि तवाफ करते मेरे करीब से गुजरेंगे तो खंजर मार दूंगा। क्या बातें कर रहे थे। फुजाला कहते हैं मैं तो जब आया था तो एक बीबी से मिल के आया था, मैंने कहा था कि मैं आज बड़ी रकम लेके आऊंगा और माज़अल्लाह तेरे पास रात गुजारूंगा। कहते मैं तो उससे बात करके आया था। तो मैं अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू फुजाला है। मैंने कहा हाँ। क्या बातें कर रहे थे अपने आप से। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जी वो तो मैं तो जिक्र कर रहा था अपने दिल में। कहते हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे चल छोड़, जिस काम आया था वो करता क्यों नहीं। मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं तो करना। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं और आका आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। करना वो काम। तो फुजाला कहते हैं कि मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो खंजर गिर गया। हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, इस तरह फेरा कि जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतनी ठंडक कभी नहीं मिली, इतना करार कभी नहीं आया, इस कदर ज्यादा आजमाइश कभी नहीं आई। मैं करार महसूस करने लगा। कहते हैं हुजूर फरमाने लगे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कलमा पढ़ जाए। कहते मैंने फौरन कहा हुजूर आ गया है वक्त, पढ़ाए मुझे कलमा। कहते नबी पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हुआ। मैं वापस लौटा तो वही औरत बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ में हमारी अपनी आदत ने डाला है, हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज्यादा आजमाइशों में डाला। कहते हैं वो औरत बन संवर के खड़ी थी, जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज दी तू फुजाला नहीं। कहते मैं चुप कर गया। वो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरेबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया तू फुजाला नहीं। कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुजाला है। मैंने कहा हूँ मैं फुजाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है। कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूँ। हम लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। कहते हैं बदल गई आदत, मैं वही हूँ पर मेरा लहजा, मेरा मिजाज ही बदल गया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं कारोबार करता था, मुझे बड़ा सलीका आता था कारोबार, मैं सस्ती तरीन चीज खरीदने का मलका रखता था। लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा पढ़ने गया तो नबी पाक ने मुझे फरमाया मेरा दीन किसी का भला करने का नाम है, अद्दीनुन नसीहा, खैर खाई करना। फरमाते हैं फिर मैंने नसीहत को पल्ले बांधा। एक आदमी से घोड़ा खरीदा 300 दिनार का। घोड़े को पकड़ के मैंने जब थोड़ा आगे चलाया तो वो तो बड़ा नरम मिजाज था, पंजाबी चाखी था, साऊ में बड़ा। तो मैंने कहा ये तो घर में भी रखा जा सकता है, ये तो 400 का है। फिर मैंने उस पर सवारी की तो वो सवारी के लिए बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार तेरा जानवर 600 का है। करते करते जब मैंने उसे 1000 दिनार थमाया, 400 में सौदा हो गया था, उसने दे दिया था घोड़ा या ऊंट। कहते हैं वो शख्स मेरी तरफ देख के हैरान होकर कहने लगा जरीर तू तो पहले भी आता है, ये तुझे क्या हुआ। तो हजरत जरीर कहता है मैंने उसे कहा पहले जरीर आता था, अब वो वाला जरीर है जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल है मेरे पास। क्या इस्लाम सिर्फ नारे लगाने का नाम है। क्या इस्लाम सिर्फ दूसरों को ये कहने का नाम है कि तूने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं आशिक रसूल नहीं। तू ज्यादा है, तेरे पास ज्यादा दीन है, सिर्फ डट जाना और ज्यादा बातें करने का नाम दीन है। अपने अंदर एक एक करके गलतियों को छोड़े। आज कुछ आहद करें कि हमने फला फला गुनाह से जान छुड़ा ली, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाएं और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारा और हमारे रब का मामला है। अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर आहद करें, अकेले में बैठ के। आज मैंने आपसे खिदमत में एक अपील करनी है, तो ये है कि हमने ना आज आहद करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना। एक दफा हमने बच्चे से कहा था, मजबूर थे, शायद बड़े मजबूर होंगे हम। किसी साहब ने ना बड़ी मजबूरी में एक दिन अपने बच्चे से कह दिया, वो बाहर आया था बंदा पैसे लेने, उसका कर्ज देना था, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। इसने कहा बेटा इधर आ। उसे जाके क्या आपको घर नहीं। आपने एक दफा कहा, फिर आप सारी जिंदगी रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला करना, लेकिन वो नहीं बोलेगा। ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत है,
عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر, جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, میرے ساتھ سچ تو بولنا, وہ سچ تو بول. تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا, میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے, پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر, سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے, کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا. بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا, صاف صاف کہیں, نام بدل دیا. جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو, جھوٹ کھا گیا اس ملت کو, جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا. ہم بڑی آزمائش میں ہیں. ہم مطلب ہر شخصی الا ماشاءاللہ, ہر شخصی, آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں, خریدنے کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا, غلط بات کیوں کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی, یہ غلطی آ جاتی ہے. حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں, میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے, میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. مومن جھوٹ. ابو سفیان کو کیسر روم نے, ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں. کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا, میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے. اس نے آخری بات پوچھی, اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں, مخالفت تھی نا. تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے, عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا. اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو ایک منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں, اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے زور سے زمین پہ ماری, میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری سخت مخالفت ہے, میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں, جنگیں لڑتا ہوں, کبھی وہ غالب آتے کبھی ہم آتے ہیں, لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے, میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی, اعلان نبوت کرتے دیکھا, لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا. میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے. میرا اختلاف اپنی جگہ, پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا. کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں, کتنے اس نے سوال پوچھے, گھنٹوں بعد ہو, سناٹا چھا گیا. اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا, چادر اٹھائی, کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے, اتنے میں نے جواب دیا, رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا, نتیجہ بھی تو دینا, کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, رزلٹ تو نکل آیا. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا, بات تو کلیئر ہو گئی, اب آگے کیا جانا ہے؟ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے, امام راضی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں, میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ, وہ شراب بھی پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں, چور بھی. حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ. کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا حضور نے اس سے منع کیا, جھوٹ نہیں بولنا بھائی. کہتے ہیں سونے وعدہ ہو گیا. سیدھے سادے آدمی تھے, دیہاتی سردار تھے, گھر چلے گئے. کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا, اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا, وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ, مجھ پہ تو حد لگے گی. کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی, اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ. کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے, جھوٹ بولنا نہیں, اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو, جو اللہ نے روکا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے. کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا, اس عورت نے پھر آواز دی, اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا, درد سے آنسو چھلکے کہ اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے, اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے. کہتے ہیں وہاں سے بھی آ گیا, آگے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے, پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, غور سے دیکھتا جا رہا ہوں. دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں.
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کہتے میں غور سے چہرہ دیکھ رہا ہوں، حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں، میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے، میری ہر شے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی۔ یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے آپ سے بات کریں، کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، آپ سچ بولیں۔ میری ملک کے لیڈر اگر قوم کو صرف سچ بتائیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ یقین کریں قوم کا اعتماد قائم رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے سچ بولیں، اپنے دوستوں سے سچ بولیں، اپنے محبت کرنے والوں سے سچ بولیں، ہمارا اعتماد نہیں خراب ہوگا، اعتماد قائم رہے گا۔ وہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا، فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھنا، لیکن یہ چھٹی صرف حضور دے سکتے ہیں اور نہیں کو دے سکتا۔ حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا۔ پھر شارحین فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ شروع تو کریں نا کسی کام کو، اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلی پیدا کریں، اور بڑوں سے لے کر، مجھے ادب سے عرض کرتا ہوں، بعض نوجوان بھی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کو کہتے ہیں کہ جلد باز نہ بنے، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑی نرمی، تھوڑی شفقت، مطلب زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں نا، تھوڑا سا آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یاد دلاتی ہے آج کی یہ خوبصورت رات۔ ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کمپیوٹر سیکھنے والے نوجوان، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے۔ اللہ کے فضل سے اردو میں تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی۔ آپ تھوڑا وقت اس طرف لگائیں، تھوڑی توجہ کریں، قرآن مجید کی معنویت کے ساتھ اپنی طبیعت کو آپ جوڑیں، آپ تسلی محسوس کریں گے زندگی میں۔ اور قرآن مجید کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، 5 حقوق عرض کرتا ہوں صرف۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن پاک پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ظاہر اور باطن سے لایا جائے کہ جو قرآن مجید فرماتا ہے حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ اگر قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال سود اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے، اس کا نام منافع رکھ لیا جائے، اس کا نام کچھ رکھ لیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید نے حرام کہا ہے تو بہرحال پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے پورے طور پر۔ جس چیز کو قرآن مجید نے غلط کہا ہے وہ بہرحال غلط ہے، دل و جان سے مان لی، اس پہ تعویلیں نہ کی جائیں، تشریحات نہ کی جائیں، جان چھڑانے کے لیے بہانے بازی نہ کی جائے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کو سیکھا جائے، اس کے تلفظ کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کی جائے، یہ حق ہے قرآن پاک کا۔ آج کل نا 2 4 5 10 لفظ جو آدمی انگلش کے بول لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، حالانکہ انگلش علم کا نام نہیں، زبان ہے۔ زبان اور ہوتی ہے اور علم، اردو ایک زبان ہے۔ مجھے بتائیے اردو صرف جس کو اردو بولنی آتی ہے وہ عالم ہے؟ تو اردو تو بول رہا ہے، ایک زبان ہے۔ زبان اور چیز ہوتی ہے علم۔ ہاں اگر آپ زبان کے علوم سے آگاہ ہیں، اس کی آپ گرامر دیکھتے ہیں تو وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم تو جاننے کو کہتے ہیں، آپ جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو تو آپ عالم ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور کریں، جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے اس پر تدبر کرو، اس پر تفکر کرو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کو پیدا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک رکوع قرآن مجید کا اگر روزانہ آپ ترجمے سے دیکھیں تو جہاں کوئی سوال کھڑا ہو آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں، اور میرا خیال ہے اگر آپ پوچھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی تیاری شروع کر دیں، صبح کے درس میں تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ شروع ہو جائے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے ہمارے ذمے کہ جب ہم اس پر ایمان لیں، اس کو سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل کریں۔ صحابہ عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی نئی آیت آتی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے آج کون سی آیت آئی، اور اس پر عمل کرتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑا اپنے مال میں سب سے پیارا ہے، لہٰذا یہ قبول کر لیں، اللہ کی راہ میں دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فوراً کہا جو بہترین اونٹ ہے نا سواری کے لیے وہ دینا اللہ کے راستے میں، سب سے بہترین۔ تو آپ شام کو گھر آئے تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے تم سے کہا تھا سب سے اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھا دوسرے نمبر پر میں نے راہ خدا دے دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے سواری کے لیے تو کہا تھا راہ خدا میں دینا ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا جو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن میری سواری بن جائے۔ قرآن مجید آیا ہے بہترین چیز خرچ کرو، تو انہوں نے بہترین خرچ کرنا شروع کر دیا، وہ عمل کرتے۔ ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے معاذ اللہ قبروں پر پڑھنے کے لیے،
खत्मों पर पढ़ने के लिए। इसाले सवाब की मजलिसों में पढ़ो, 25 कुरान मजीद, 150 कुरान मजीद, 2000 कुरान। जिसने 2000 बार कुरान मजीद इकट्ठा किया है, इसे पूछो इसने एक आयत का भी तर्जुमा किया है? मुझसे नाराज ना होना, मैं इसाले सवाब का कायल हूँ, खुद खत्म दिलाता हूँ। और दिल पे हाथ रख के बताओ, कुरान मजीद सिर्फ खत्म पढ़ने के लिए आया? कोई मर जाएगा तो कुरान मजीद की तिलावत होगी, जिंदा क्यों नहीं पढ़ते? कब्रों पर कुरान मजीद पढ़ने वाली कौम बताए, कचहरियों में कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? असेंबलियों में क्यों नहीं पढ़ा जाता? कब्रों पर टेंट लगा के और कनाते लगा के 4-4 हाफिज बिठाने वालों बताओ, जब तिजारतें करते हो तब कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते कि हम कुरान मजीद के मुताबिक कारोबार करेंगे? कब्रों में पढ़ने के लिए आए, कारोबार करेंगे, खबरों में पढ़ने के लिए आया है, मैयतों पर पढ़ने के लिए फकत आया है। मैं इनकार नहीं करता है साले सवाब का, पर सवाल खड़ा करता हूँ। कई दफा परेशान हो जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तब तुम्हें याद आता है जब कोई दुनिया से रुखसत होता है। जाने वालों पर कुरान मजीद पढ़ते हो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से उनकी बख्शिश करेगा। लेकिन जिंदगी में भी कुरान पढ़ के देखो, जिंदगी में पढ़ोगे तो जिंदगी भी आला हो जाएगी, कब्र भी आला हो जाएगी, महशर के मैदान में भी अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमाएगा। तो कुरान मजीद का हक है कि उस पर अमल किया जाए। और चौथा हक कुरान मजीद का ये है कि खिदमत कुरान में अपना हिस्सा शामिल किया जाए। कुरान मजीद छपने में, कुरान मजीद की इशाअत में, कुरान मजीद की तबलीग में, कुरान मजीद की तफसीर में, कुरान मजीद किसी को देने में, इसमें अपना हिस्सा, यानी जहां भी कुरान मजीद की कोई खिदमत हो रही हो वहां अपने हिस्से की ड्यूटी की जाए। और पांचवा हक कुरान मजीद का ये है कि हम आने वाली नस्ल को कुरान मजीद की तालीमात मुंतकिल करें। सच बताना, दिल पे हाथ रख के, शरीयत तो कहती है ना कि जब तू दुनिया से जाए तो तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ाए। क्यों? इसलिए कि जितना मर्जी बड़ा मौलवी मिलाएगा ना तू जनाजा पढ़ाने के लिए, लेकिन जिस ज़ौक और दर्द से तेरे जाने के बाद तेरा बेटा दुआ मांगेगा, दूसरा कोई नहीं मांग सकता। सच बता, दिल तो करता है ना कि पुत्र पढ़ाए और वो खड़ा हो और वो दुआएं मांगे, दिल भी करता है, शौक भी पैदा होता है, चाहत भी है, पर उसे यहाँ खड़ा करने के लिए कोई मेहनत भी की है कि नहीं, कोई तवज्जो भी। मैं नहीं मानता, हाँ मुझे कहें कि वो कारी साहब लोग आए थे उन्होंने मेहनत ही नहीं कराई, नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं नहीं मानता। मैं उस बूढ़े बाप को भी जानता हूँ जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते थे तो वो साथ जाके कारी साहब के पास खुद साथ बैठ जाते थे, साथ बैठते थे, कहते थे इसको पढ़ाएं, जहाँ ये उलझेगा या तैयारी नहीं करेगा मैं इसको डांटूंगा। कितने कितने घंटे वो बूढ़े आदमी साथ बैठते थे कि मेरा बच्चा कुरान मजीद सीख जाए। बताएं कितनी मेहनत की है आने वाली नस्ल को कुरान मजीद की तालीमात मुंतकिल कराने के लिए। तो मेहरबानी करें, बस करें। अब बड़ी तकरीरें, बड़े स्टेटस, बड़ी नसीहतें, बड़े जनाब जलवे, बड़ी बातें हो गई, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बड़ा कुछ हो। अब कुछ अमली जिंदगी की तरफ भी आए, आप कोई काम करें। तो ये 5 बातें कुरान मजीद के हुकूक के ताल्लुक से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।